ایک اور دل خراش واقعہ، ایک اور انسانیت سوز واقعہ، ایک ایسا واقعہ جس سے انسانیت افسردہ، روح پژمردہ، دل رنجیدہ و غمگین ہے اور ذہن سوال کناں ہے، ہم کیسے ملک کے مکی ہیں جہاں سسکتی انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، سوات کے کسی نواحی علاقے میں سیالکوٹ کا ایک رہائشی شخص سیر و تفریح کی غرض سے گیا۔ وہاں اس پر توہین قرآن کا الزام لگا، ایک ہجوم اس پر پل پڑا، کچھ لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس ملزم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ لیکن یہ مشتعل ہجوم اس پولیس کی پیروی کرتا ہے، نہ صرف پیروی کرتا ہے بلکہ باقاعدہ مساجد میں اعلان کروا دیتا ہے کہ توہین قرآن کا مرتکب شخص فلاں پولیس اسٹیشن میں بند ہے، چلیے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ اس پر پل پڑے اور اس قدر زد و کوب کیا کہ اس کو جان سے ہی مار ڈالا۔ پھر بھی آتش انتقام بجھی نہیں، بلکہ آتش جلائی گئی اور اس کے لاشے کو نظر آتش کر دیا گیا اور جھلسا کر راکھ کر دیا گیا۔ مقام افسوس تو یہ ہے، یہ اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا یہ کام کر رہے ہیں اور حرمت انسانیت کو پامال کر رہے ہیں، جس پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے کعبہ تیری عظمتیں اور حرمتیں وراء الورا، لیکن ایک بندہ مومن کی حرمت تیری حرمت سے کہیں بڑھ کر ہے اللہ کے حضور۔ یہ اس قرآن کی حرمت کے نام پر انہوں نے یہ عمل کیا جو قرآن انسان کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک انسانی جان کو حق ختم کر دیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر ڈالا۔ یہ اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہادی اس کے نام لیواؤں نے کام کیا، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے بھائی کی طرف اسلحے کا اشارہ بھی نہ کرو۔ یہ اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا یہ کام کر رہے ہیں جس نے فرمایا تھا کہ تم نے میدان جنگ میں بھی اپنے دشمن کے لاشے کو مسلح نہیں کرنا۔ یہ مسلح کرنا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے تو ایک انسان کی، ایک مسلمان کے لاشے کو ہی نظر آتش کر ڈالا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ اس لیے بڑے دکھی دل کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کو کام کرنا پڑے گا، لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ کچھ بھی ہو جائے، جو بھی اصل مجرم ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ساتھ دوسری بات یہ ہے، جو بھی لوگ جھوٹے مقدمے کروائیں، جو بھی توہین قرآن یا توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پرچے کٹوائیں، ایسے لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ علماء جنہوں نے ماورائے عدالت قتل کو انکرج کیا، جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، جس قدر شد و مد کے ساتھ ماورائے عدالت قتل کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی گئی، اسی قدر شد و مد کے ساتھ اگر علماء نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی اور لوگوں کو یہ قائل نہ کیا کہ ہاں ماورائے عدالت جو بھی قتل ہے وہ غلط ہے، جب تک لوگوں کو قائل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ معاشرہ سنورنے کا نام نہیں لے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جس ہجوم نے کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اگر ایک قتل میں پوری بستی بھی ملوث ہوئی تو میں اس پوری بستی کو سزا دینے سے ہچکچاؤں گا نہیں، تو ہمیں ہجوم کو سزا دینے سے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم حرمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، حرمت قرآن کی بات کرتے ہیں، حرمت دین کی بات کرتے ہیں، وہیں اسی شد و مد کے ساتھ اب ہمیں حرمت انسانیت پر بھی بات کرنی چاہیے۔ حرمت انسان کا درس بھی کریم آقا نے دیا ہے، حرمت انسان کا درس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کریم آقا نے فرمایا سود کی سب سے اگر نچلے درجے کی برائی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے ساتھ ملوث ہو جانا ہے، اور سب سے بڑے درجے کی برائی یہ ہے کہ کسی انسان کی آبرو کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ تو اس لیے قرآن اور اسلام کے اس فلسفے کو سمجھیے، انسان کی حرمت کو جانیے، اس کی آبرو کا لحاظ کیجیے اور اس کی حفاظت کیجیے تاکہ یہ پرامن شہریوں کا ایک ملک بن سکے اور یہاں ہم سارے امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔